أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ڈھانچے کو ایسے ہی بنایا ہے کہ اس سے غلطی کوتاہی سرزد ہو اور نافرمانی بھی ہوگی۔ اب نافرمانی کے بعد ڈھیٹ بن جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غلطی کوتاہی کے بعد مسلسل اصرار کرتا جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غلطی کرے اور پھر واپس آ جائے، پلٹ کر توبہ کر لے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ ڈھیٹ بن جانا اللہ کی نافرمانی ہے اور توبہ کر لینا اللہ کا پسندیدہ وہ ہے کہ اللہ توابہ بھی ہے۔ توابہ یعنی توبہ قبول کرنے والا، اللہ معافی کو قبول کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو شخص تھے، ایک ہی جگہ سے گزرے اور اکٹھے گئے جہاں ان کا فاصلہ ہوا، یعنی ایک طرف دوسرا دوسری طرف، تو ان میں ایک متقی تقوی والا تھا، ایک پرہیزگار تھا، دوسرا ابھی غلطی کوتاہی نافرمانی سے توبہ کر کے جا رہا تھا۔ اب جب یہ دونوں جا رہے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر بادل کو وہ کیا جو سایہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا جو متقی تھا، تقوی والا تھا، پرہیزگار تھا، سایہ بادل کا اس پر ہوتا، بادل اس پر جاتا، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو توبہ کرنے والا تھا یہ الگ جب ہوا تو بادل بجائے اس کے پرہیزگار کے اوپر، تقوی والے کے اوپر، صاحب اعمال صاحب کتاب کے اوپر، لیکن یہ جو غلطی کر کے نافرمانی کر کے توبہ کر کے جا رہا تھا بادل اسی پر سایہ کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے توبہ کرنا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی انسانیت کی، اور وہ نہ صرف انبیاء کے وہ ہیں جد امجد ہیں اور انسانیت کے بھی سب سے وہ ہیں بڑے، جس کو والد بھی کہہ سکتے ہیں اور بشر کی ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں، انسانیت کی ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساری انسانیت کے باپ والد کی حیثیت ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان سے غلطی ہوئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ جب توبہ کی تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ اندازہ کیجئے، ربنا ظلمنا، نہ صرف یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی بلکہ اس کے ذریعے سے پیغام بھی ملا انسانیت کو کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اب یہ کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ خود یہ سکھا رہا ہے، ایسی ہے جیسے بچے کو ماں انگلی پکڑ کر سکھاتی ہے، اللہ ایسے پکڑ کر انگلی پکڑ کر سکھاتی ہے انسانیت کو کہ اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو تم حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ غلطی کرنے والا من ذنب کم اللہ ذنبلا، تو غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا جب توبہ کرتے ہو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم غلطی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، تو پھر اللہ ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جو غلطی کوتاہی نافرمانی کریں گے لیکن توبہ کریں گے۔ یہ توبہ کو اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تو وہ ہے نا، رول ماڈل ہے، نمونہ ہے انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، کوئی عیسائی ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، کوئی ہندو ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، کوئی مشرک ملحد کسی بھی اس میں گھرا ہوا ہے کوتاہیوں میں تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح جتنا بڑا مجرم ہو، دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنی بڑی بڑی مثالیں نکلی، اور اس سے پہلے بھی بڑی مثالیں ہیں۔ 99 قتل کرتا ہے، کتنا بڑا ظالم ہوگا، کتنا بڑا وہ ایک قسم کا نافرمان ہوگا، کتنا بڑا بہت زیادہ دور ہوگا اللہ سے اور اللہ کے نبی سے کہ 99 ایک قتل نہیں، دو قتل نہیں، ایک قتل انسانیت پر بھاری ہے، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اور 99 قتل کر رہا ہے، کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ اس کے باوجود اس 99 قتل والے کے قتل چھوٹے وہ بن گئے جب اس نے معافی کی طرف قدم اٹھایا۔ ابھی معافی مانگی نہیں، توبہ کی نہیں، توبہ کی شرائط پر
پورا نہیں اترا وہ معافی کی طرف قدم اٹھے تو اللہ کو دیکھیے، اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ اللہ نے اس کے 99 قتل معاف کر دیے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم ڈھیٹ نہ بنیں، ہم اس نافرمانی پر اصرار نہ کریں، نافرمانی کو کرتے چلے نہ جائیں، بلکہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دیں۔ اللہ کے حبیب نے کئی مثالوں سے سمجھایا اس امت کو، بلکہ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ جب تک ہیں میں آپ کی امت کو ہلاک نہیں کروں گا، اور آپ کو تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امت استغفار توبہ کرتی رہے گی تو میں ان کو معاف کر دوں گا، عذاب نہیں دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا انعام کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا حال دیکھے، حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب تو آ چکا ہے، اب یہ قوم نہیں بچے گی، لیکن ہوا کیا؟ وہ قوم یونس پر سر پر آیا ہوا عذاب لٹکا ہوا کہ ابھی ہلاک ہو جائے گی اور نام و نشان تک نہیں رہے گا، اس حال میں بھی انہوں نے توبہ کر لی، ساری قوم نے اللہ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے، وہاں نبی نکل چکا ہے کہ عذاب سے ہلاک ہونے والے ہی قوم، لیکن قوم نے توبہ کر لی، اکٹھے ہو کر معافی مانگ لی، اللہ نے معافی کو پسند کیا اور معاف کر دیا۔ بڑی بڑی مثالیں امام غزالی رحمۃ اللہ اور قابل نے بھی لکھا اس واقعے کو کہ کہت ہے ساری قوم نکلتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے، یعنی رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ اللہ ان کی عرضی ان کی تمنا پوری، اللہ ان کے قحط کو دور فرما، اللہ ان کو بارش عطا فرما، اللہ ان پر کرم کا معاملہ فرما، ان پر رحم کا معاملہ فرما۔ اسی مجمع میں سے جس کے لیے اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، اسی مجمع سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے لیے اللہ کہتے ہیں میرے موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ، کہ اسی مجمع میں سے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ایک بندہ ایسا ہے جو اتنا عرصے سے نافرمانی کر رہا ہے، میں اس قوم کو کیسے معاف کر دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اعلان کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص کی وجہ سے دعا رد ہو گئی، دعا قبول نہیں ہوتی، قبولیت کو ختم کر دیا گیا کہ ایک بندہ مجرم ہے، اس جرم کی وجہ سے ساری قوم پر عذاب یوں سمجھے مسلط ہے، اور نبی کی بھی دعا رد ہو گئی۔ تو اس بندے کو جب پتہ چلا اب نکلے گا کیسے، تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر دی، وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ سے فریاد کر دی۔ جو بارش اتنا عرصہ سے رکی ہوئی تھی وہ دل میں توبہ کرنے سے، زبان سے توبہ نہیں کی، اقرار نہیں کیا توبہ، گواہ نہیں بنے لوگ، توبہ کی شرائط پر ابھی پورا نہیں اترا، لیکن دل میں نادم ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرام میں الندم توبہ، ندامت بھی توبہ ہے، شرمندگی بھی توبہ ہے، افسوس کرنا بھی توبہ ہے، توبہ کے بہت سارے درجات ہیں۔ تو نادم ہوا، وہ دل میں یوں سمجھے توبہ کیے، ابھی الفاظ بھی نہ دہرائی ہوں گے، اللہ نے بارش کر دی، یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ بارش کیسے آ گئی؟ ابھی تو وہی آئی ہے کہ بندہ نکلے گا نہیں تو معاف نہیں کروں گا، بندہ نکلے گا نہیں بارش نہیں دوں گا، بندہ نکلے گا نہیں قحط ختم نہیں ہوگا، بندہ نکلے گا نہیں دعا قبول نہیں ہوگی، یہ کیسے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اس نے مجھ سے صلح کر لی، توبہ کر لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے بارش نے۔ تو یہ ہے اللہ، یہ ہے کریم اللہ، یہ ہے رحیم اللہ، یہ ہے رحمان اللہ۔ آپ یقین کریں اگر ہمارے معاشرہ خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان ہمارے ہاتھوں میں ہوتی لوگوں کی جانیں تو ہم سب کو مار دیتے، ہمارے ہاتھ میں توبہ ہوتی تو ہم کسی کی توبہ قبول نہ کرتے، ہمارے ہاتھ میں اللہ معافی دیتا ہم کسی کو معاف نہ کرتے، ہم سب کی گردنیں اڑا دیتے۔ لیکن کریم اللہ ہے، یہ کرم کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، اور اسے پتہ تھا کریم اللہ کو، اس نے معافی اور توبہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، قبولیت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، انسانیت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ورنہ یوں ایک سیکنڈ لگتا ہے بلکہ منٹ لگتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بندہ بیچارہ، اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، معافی کو اس کو چانس نہیں دیا جاتا، پہلے پھٹکا دیا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا نیچے جا چکا ہے، گر چکا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کی فرما برداری کریں، ہم ٹھیکیدار نہ بنیں، ہم کہ فلاں نے جرم کر دیا، ابھی تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنا؟ لست علیہم بمسیطر۔ اللہ اگر اس کو بازاری لفظوں میں ترجمہ کیا جائے لست علیہم بمسیطر کا، تو اللہ کہنا چاہ رہا ہے تم ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو؟ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے معافی کا، استغفار کا، توبہ کا، تمہیں فیصلہ کرنے کا؟ تمہیں قاضی کس نے بنایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کہا ہے اللہ نے، قاضی یوم الدین نہ کہا۔ قاضی کیا کرتے ہیں؟ مالک اور قاضی میں فرق کیا ہے؟ قاضی قانون کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، قانون سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مالک یوم الدین ہے،
جو چاہے اللہ کر دے. کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ مالک کو کہیں گے مالک چرین جہنم جاؤ جہنم میں جاؤ دیکھو جس نے زندگی کے بارے ایک دفعہ اللہ کہا اسے بھی معاف کر دو جنت میں بھیج دو اسے جہنم سے نکال دو. تو اس کریم کے ہاتھ میں ہے تو اس کریم کے ہاتھ میں ہے ہمارا اعمال. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمارے کرتوت کیا ہیں ہمارا رویہ کیا ہے خصوصاً وطن عزیز پاکستان. ہم اتنا گر چکے ہم اتنا دور جا چکے. میرے عزیزو آئیے ہم اللہ کے فرما بردار بن گئے اللہ کے حبیب کے تابع دار بن گئے. ہم خود بھی توبہ کریں لوگوں کی توبہ کو قبول کریں. ہم ٹھیکیدار نہ بنے ہم دروغہ نہ بنے ہم مالک نہ بنے ہم قاضی بھی نہ بنے. ہمیں حق کس نے دیا کہ ہمارے اپنے جرم اتنے ہیں. اگر ہماری نگاہ اپنے جرموں پر چلی جائے تو کسی اور کو جرم نظر ہی نہیں آئے گا. جرم دوسرے کے نظر کیوں آتے ہیں ہمارے اپنے جرم گناہ کو ہماری نظر سے ہو جانا ہے. اس لیے ہم بڑے نیک پارسا متقی تقوی والے صاحب عمل بن جاتے ورنہ ہماری حالت ہم سب کو معلوم ہے. تو میرے عزیزو ابھی کچھ دن سے پاکستان میں ایک شوشہ چلا ہے. اس شوشے کی وجہ سے مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اس پر بات کی جائے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس شوشہ آپ اندازہ کریں ایک عالم سے ایک عام آدمی سے غلطی ہو گئی. واللہ میں نام قتل معاف کر رہا ہوں کہ اتنا عرصہ کا مجرم اللہ اس کو معاف کر رہا ہے اور ایک عالم شخصوں سے غلطی ہوئی ہے. ایک ڈھیٹ بندہ جو اسلام کو چھوڑ دے جو کفر اختیار کرے جو دن کی روشنی میں ڈنکی کی چوٹ پر گناہ کرے اور ایک وہ عالم جس سے زبان کی لفظی غلطی ہوئی ہے اس پر وہ توبہ کرتا ہے اس پر وہ معافی مانگتا ہے. اور جاہل جو لا علم ہے دین سے جو اللہ کو نہیں جانتے اللہ کے حبیب کو نہیں جانتے اللہ کی ذات کا پتہ نہیں اللہ کی قبولیت کا جن کو پتہ نہیں وہ کھڑے ہو کر فیصلہ کر دیتے نہیں ہم تو اس کی جان لیں گے ہم تو اس کو قتل کریں گے. کچھ دنوں سے یعنی اس وقت دنیا کے چند ٹاپ کے مشہور علماء میں سے میرے دوست ہیں مفتی طارق منصور صاحب تو اس بیچارے کے بارے میں کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے. وہ بھائی وہ توبہ کر چکا ہے 2 دفعہ نہیں شاید 3 دفعہ توبہ کر چکا ہے اور توبہ کو وہ ویڈیو میں بنا کر پھیلا چکا ہے. اور فیصلہ کون کر رہا ہے جو دین سے دور ہے لا علم ہے جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں ہم اس کو جان سے مار دیں ہم اس کے خلاف FIR کٹوا دیں. بھیا FIR تو تب کٹوائے جب وہ کافر ہوا ہو جب وہ مرتد ہوا ہو جب اس نے اسلام کو چھوڑا ہو. وہ لفظی غلطی ہے. دیکھیں کہ دنیا میں جتنا زنا ہو رہا ہے اللہ سے دور ہے کیا یہ بندے اللہ ان کو غرق نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں اللہ سے دور ہے یہ بندے قاتل اللہ ان کو دھنسا نہیں سکتا. قارون کو دھنسا سکتا ہے میرا رب فرعون کو پانی میں ڈبو سکتا ہے قوم نوح کو بہا سکتا ہے پانی میں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے شرابی کو زانی کو قاتل کو گناہگار کو بدکار کو سیگار کو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو کس نے ہمیں فیصلے کا اختیار دیا وہ بیچارے مفتی طارق منصور صاحب وہ غلطی کر کے اس پر توبہ کر چکے ہیں اور توبہ کا اعلان کر چکے ہیں اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں. اب تک وہ معاملہ تھمتا نہیں اب تک اس کو آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ ہم تو یہ کر دیں گے ہم تو قتل کر دیں گے ہم تو FIR کٹوا دیں گے ہم اس کو آنے نہیں دیں گے پاکستان. اب وہ بیچارے اس وقت بھی کینیڈا میں اب بعض یہ سمجھتے کہ شاید وہ بیچارہ زندگی بھر کے لیے ہم وطن عزیز سے دور ہوگا. نہیں وطن عزیز میں آئے گا آنے میں تھوڑی سی زبان کی لفظوں کی غلطی ہو گئی اس پر توبہ کر چکا ہے. تو ہمیں بھی حق نہیں ہم توبہ اس کی قبول کریں گے ہمیں کسی حق نہیں. جو رب مالک ہے بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی مالک بھی وہی ہے توبہ بھی وہی قبول کرتا ہے. ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھے اس اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا. ہمیں دروغہ نہیں بنایا ہمیں اس نے مالک نہیں بنایا نہ ہمیں قاضی بنایا ہمیں حق کس نے دیا ہے. اگر اس سے غلطی ہو چکی ہے وہ معافی مانگ چکا ہے اس کا پتہ نہیں اس کا گھر ہے اس کی شادیاں اس کے بچے ہیں اس کی مسجد اس کا مدرسہ جامع رشید ٹاپ کے پاکستان کے ٹاپ کی داروں میں سے ایک جامع رشید ہے اس کا مدرسہ ہے وہ آئے گا اس کی بیوی بچے ہیں وہ آئے گا وطن عزیز پاکستان میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو پاکستان میں نہ آنے دو اگر آئے تو اس کو جان سے مار ڈالو. یہ کس نے اختیار کیا یہ وطن عزیز پاکستان میں یہ رسم چل پڑی. یہ رسم اچھی نہیں ہے یہ مسلمان کے شیوا نہیں ہے. دیکھیے اگر اس طرح جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صف اول میں منافق کھڑے ہوتے تھے. میرے نبی نے ایک صحابی کو صرف نام بتائے تھے حکمت وہ بھی اللہ کے حکم پر نام بتائے. اگر چاہتے تو آپ قتل کر سکتے آپ تو طاقت میں آ چکے تھے. جس وقت منافق پیچھے کھڑے ہوتے تھے آپ تو اس وقت طاقتور تھے آپ تو حکمران کی حیثیت تھی آپ قتل کر دیتے تھے. سب سے بدترین دشمن میرے نبی کا کون تھا عبداللہ بن ابی جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی. میرے نبی اپنی قمیض مبارک پہنا رہے ہیں میرے نبی اپنا لعاب مبارک لگا رہے ہیں میرے نبی اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں میرے نبی اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں.
وہ بھائی نبی سے بڑے ہیں ہم، پکا کافر سے بڑا درجہ جہنم میں منافق ہے، اور سب سے بڑا رئیس المنافق، سردار منافق، منافقین کا سردار، اس کے لیے میرے نبی کا یہ عمل ہے، طرز عمل ہے، تو باقی کے لیے کیا ہوگا؟ جو کافر سے بھی بدتر شعبہ ہے جس کا جہنم میں، میرے نبی اس کے لیے بھی آنسو بہا رہے ہیں، اس کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو بھی اپنی کمی مبارک دعا مبارک لگا رہے ہیں، تو باقی کے ساتھ میرے نبی کے لیے. اس لیے اللہ کہتا ہے آپ اخلاق کے عظیم کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا پیار محبت، انسانیت سے محبت سے یہ رول ماڈل ہے، نمونہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ عظیم اخلاق کے مالک ہے میرے نبی کو. اللہ کہہ رہا ہے، کسی نبی کے لیے الفاظ نہیں دہرائے اللہ نے، کسی نبی کے لیے یہ آیت نہیں اتاری اللہ نے، کسی نبی کو یہ تمغہ یہ اعزاز نہیں دیا جو میرے نبی کو دیا. میرا عزیزو، آئیے ہم خود توبہ کریں، اپنے گناہوں کو دیکھیں. ایک عالم شخص ہے، دنیا کے چند مشہور علماء میں سے ایک ہے، اس سے لفظوں کی تھوڑی سی غلطی ہوئی، اس پر توبہ کر چکا ہے، اس پر رجوع کر چکا ہے. اور یہ دیکھیے عالم رجوع کر رہے، توبہ کر رہا ہے، اور جاہل فیصلہ کر رہے ہیں. وہ جاہلوں کو یقین دلا رہا ہے، لا علموں کو، دین سے دور لوگوں کو یقین دلا رہا ہے خدا کے لیے میں گستاخ رسول نہیں ہوں، میں گستاخ نبی نہیں ہوں، میں گستاخ قرآن نہیں ہوں، میں نافرمان نہیں ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں. وہ اعلان کر رہا ہے اور یقین دلا رہا ہے، اور یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو دین سے دور ہیں، جنہوں نے مدرسے گئے، وہ بھی جس نے زندگی بھر اللہ کے رسول کے لیے زندگی وقف کر دی، مدرسے میں زندگی گزاری، دین پڑھنے پڑھانے میں گزارا، آج بھی وہ استاد الحدیث ہے جامع الرشید، آج بھی استاد ہے جامع الرشید، آج بھی اس کی مسجد ہے مسجد ہے، آج بھی وہ بھی بچے اس کے، وہ یہ فیصلہ کرنا اس کو وطن عزیز پاکستان میں آنے نہیں دیں گے. یہ کسی نے حق دیا ہے لوگوں کو؟ جان سے مار ڈالیں گے، کسی نے حق دیا ہے لوگوں کو؟ میرے نبی کا کردار رول ماڈل سب سے بڑے کون ہے؟ میرے نبی. میرے نبی تو منافقوں کے ساتھ یہ کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ میرے عزیزو آئیے توبہ کر لیجیے کہ ہم یہ فیصلہ نہ کریں، ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں قانون کو، ورنہ یہ معاشرہ یہ بہت، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کوئی گناہ کرے تو اس سے طاقت سے روکو. طاقت سے کون روکے گا؟ عوام روکے گی. عوام کا یہ مینڈیٹ نہیں، عوام کا یہ اختیار نہیں، یہ عوام کا شعبہ نہیں ہے. کون طاقت سے روکے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ حکمرانوں کا کام نہیں طاقت سے روکتے، وہ مجرم ہوں گے قیامت کے دن. زبان سے روکو، زبان سے عوام روکے گی نہیں، علماء کا کام. دل میں برا جانو، یہ ہے علماء عوام کا کام ہے. یہ گناہ جرم ہو رہا ہو، طاقت سے حکومت کا کام ہے روکنا، زبان سے علماء کا کام ہے روکنا، دل میں برا جاننا یہ عوام کا کام ہے. عوام اپنے کام سے کام رکھے، مائنڈ یور اون بزنس. تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کسی نے پڑھی اپنی نہ بیڑ میاں، تمہیں کیا پڑھائی کی پڑھی دوسرے کی؟ تمہیں کسی نے اختیار دے دیا تم فیصلہ کرو، تمہیں کسی نے اختیار دیا تم قتل کرتے پھرو، تمہیں کسی نے اختیار دیا تم قانون کو ہاتھ میں لیے پھرو. قانون بھی ہے وطن عزیز پاکستان میں، ہم نے کہتے آزاد معاشرہ ہے، آزاد ملک ہے، اس میں ہر گلی چوراہوں میں اسی طرح قانون ہاتھ میں لیے پھریں گے تو پھر بدامنی ہوگی، ملک کا تو امن تہوالا ہو جائے. تو میرے عزیزو آئیے یہ روشنی پھیلائیں، یہ علم پھیلائیں، یہ بتائیں اس معاشرے کو کہ آپ اپنا کام جو ہے وہی کریں، اپنا کام نہ بیڑیں، دوسروں میں مداخلت نہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. تو جب اللہ اعلان کرتا ہے توبہ کا، قبولیت کا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مفتی طارق مفتی صاحب توبہ کرے گا تو میں قبول نہیں کروں گا، یا فلاں عالم توبہ کرے گا میں قبول نہیں، یہ تو نہیں کہا اللہ نے. یہ عوام کی اختیار تو نہیں دیا یہ توبہ کرے تو میں اس کا وہ کرو، اس کی توبہ قبول کرو گے تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اللہ نے کس کو کہا ہے؟ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو وطن عزیز پاکستان خون خون ہوتا، یہ بدامنی کا اور شکار ہو جاتا، بدی تباہی بربادی کا، اور یہ جہانہ بن چکا ہوتا، اور یہ ملجا و ماوا بن چکا ہوتا بدامنی کا، فساد کا، لڑائیوں کا، جھگڑوں کا. سراج ہو رہا ہے وطن عزیز پاکستان. اس میں عدالتوں کا بھی جرم ہے، اس میں حکمرانوں کا بھی قصور ہے، وہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتے. حکمران عمل درآمد نہیں کریں گے تو نیچے عوام کیا کریں گے؟ جب قانون حرکت میں نہیں آئے گا، قانون کے رکھوالے حرکت میں نہیں آئیں گے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا. یہی ہو رہا ہے وطن عزیز پاکستان. تو آئیے توبہ کر لیجیے، ہم دوسرے کی توبہ میں نہ پڑیں، ہم مداخلت نہ کریں. دوسرے کا کام ہمارے ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہمارے جو کام ہے ہم وہی کریں، اپنا کام کریں. ہمیں کوئی حق نہیں دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے، اسلام نے. جو حق ہمیں دیا ہے ہمارے اپنے گناہ، اپنے جرم، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں یہ دیکھیں، ہم دوسروں کو نہ دیکھیں. جو دوسروں کو عیب دیکھتا ہے وہ اسی عیب میں مبتلا ہو. تجربہ کر کے دیکھیں، جو دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے تو 4 انگلیں اس کی اپنی طرف آتی ہے، اس کا مطلب ہے اس سے بڑا مجرم ہے،
اس سے بڑا بدکار ہے، اس سے بڑا سیاکار ہے. تو کیوں ہم ایسا کریں؟ اگر ہمیں معاشرے کو جنتی معاشرہ بنانا ہے اور معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانا ہے تو ہر ایک کو اپنے دائرۂ اختیار میں رہنا پڑے گا، ہر ادارے کو اپنے دائرۂ اختیار میں رہنا پڑے گا. ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے پڑے گا. ہم انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. ہمیں یہ نہیں کہا مفتی طارق مسعود صاحب کو گناہوں سے بچاؤ، مفتی طارق مسعود صاحب کی توبہ کو دیکھو، ہمیں یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا انفسکم واہلیکم، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی الا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، سنو خبردار تم اپنی رعیت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. ہم سے یہ نہیں کہا مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہ وہ تمہاری نگہبانی ہے، یا وہ تمہاری رعیت میں ہے، یا وہ تمہارے اس میں ہے تربیت میں ہے، یا تو تمہارے انڈر میں ہے. نہیں، یہ نہیں کہا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور اس کی فکر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے گھر کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی تربیت کرتے ہیں، نہ اپنے گھر کی تربیت کرتے ہیں. ہم مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پڑ جائے تو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہمیں کس نے اختیار دیا؟ کیا اللہ نے کہا ایسا کرو؟ کہ اللہ کے حبیب نے کہا ایسا کرو؟ کہ شریعت اسلام نے کوئی حکم دیا ہمیں؟ یا پاکستان کے آئین نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو؟ یا معاشرے نے یہ بے لگام گھوڑے کو ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا؟ نہیں دیا. آئیے ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے پوچھا بے ایمان کیسے ختم ہوں گے؟ اور میں میاں اپنے خود بے ایمانی چھوڑ دو، دنیا میں ایک بے ایمان کم ہو جائے گا تو ایماندار پیدا ہو جائیں گے لوگ. آئیے توبہ کر لیجیے. ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ہم اپنی زبان کو دیکھیں، ہم اپنے کانوں کو دیکھیں، ہم اپنے ہاتھوں میں دیکھیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ قتل کے فتوے دے؟ کیا مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو بندہ جان دے؟ مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ دوسروں کو گالی گلوچ کرے؟ مسلمان کی نبی میرے نبی نے خود کر دی. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں مسلمان وہی ہے جو دونوں لوگوں کو قتل کرے. اگر ہمارے ہاتھ میں تاریخ ہوتی تو ہم کہتے ہیں مسلمان وہی ہے جو لوگوں کے خلاف فتوے دے. لیکن میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں رکھی تاریخ، پر میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں میرے عزیزو، اللہ کہہ رہا ہے چیئرمین جہنم کا جاؤ، جس نے زندگی بھر ایک دفعہ اللہ کہا ہو اسے جہنم سے نکال دو. کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہا دینی ہے؟ اور اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور ہم رات دن قتل کے فتوے دے، قتل کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، اسلام سے نکال رہے ہیں. یہ ہمارا کام تھا ترغیب کرنا، ترغیب دینا، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا. ہم اسلام سے نکال رہے ہیں. وہ بھائی کافر کو مسلمان بنانا ہمارا کام تھا، اس کی تبلیغ کرنا ہمارا کام تھا. ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. ہمیں کسی نے اختیار دیا؟ ہمیں کسی نے حق دیا؟ آئیے توبہ کر دیجیے، آئیے رجوع کیجیے، آئیے اپنے گربان بچھائیے، آئیے مسلمان کی تعریف پر ہم اپنے آپ کو اس کا مصداق بنائیں. کہ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من لسانہ. مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان. اور میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گنہگار ایسا ہے جیسے کسی نے گناہ کیا نہ ہو. طارق مسعود صاحب نے کام کر دیا، اللہ کے حبیب کا اس فرمان کا مثال بن گئے، اللہ کی پسندیدہ بندوں میں بن گئے. کہ غلطی زبان تھی، لفظوں کی غلطی پر معافی مانگ لی، وہ دن کی روشنی میں معافی مانگی، ویڈیو بنا کر پیش کر دی. اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد اللہ جانے، شریعت جانے، اسلام جانے. ہمارا کام اپنے گناہ، اپنی معافی، اپنی توبہ، اپنے قصور، اپنا ہاتھ، اپنی زبان، اس کو سنبھال کر رکھیں. اور ہم ہاتھ کو بھی بے لگام چھوڑ دیتے، زبان کو بھی بے لگام چھوڑ دیتے. ہمیں اختیار کس نے دیا؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی یہ زبان ہے جو رات دن کینچی کی طرح ہم چلا رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف. آئیے توبہ کر لیجیے. مجھے امید ہے میرے بھائی میری بہنیں اس پیغام پر، اس چھوٹے سے تھوڑے سے مختصر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے، اور اس معاشرے کو اسی طرف ڈالیں گے جو اسلام کی حقیقی روح ہے، اسلام کا جو تصور ہے، جو مسلمانوں کی تاریخ جس پر سر دے کر تھی، اسی کا مزاج ہم بنیں گے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ